رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی واللعنۃ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات دیجیے گا بر محمد۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ مہرارہ زیدی بنت جناب طاہر حسین زیدی اور اس کے علاوہ مرحوم سید یعقوب حسین رضوی ابن جناب سید مرتضیٰ حسین رضوی، مرحوم حیدر مہدی ابن سید اعجاز علی، مرحومہ قدسیہ سلطانہ بنت سید ذاکر علی، مرحوم سید جعفر حسین ابن جناب سید غلام حسین، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی شام میں 4 بجے ہمارے استاذ الاساتذہ نجم الوائزین جناب مولانا ابن علی صاحب قبلہ وائز اعلی اللہ مقامہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، چاہیں گے کہ انہیں بھی اپنے اس فاتحے کے ثواب میں شریک کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، ایام سوگواری سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ قتیل نینوا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ خمسہ مجالس جس سے مسلسل برادر عزیز جناب مولانا سید فیض عباس صاحب قبلہ مشہدی خطاب کر رہے تھے، موضوع کا انتخاب قابل ستائش ہے، معرفت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ در حقیقت پوری کربلا اگر خلاصہ کی جائے تو کربلا کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ اس دور میں بعض افراد نے جو تعداد میں بہت کم تھے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کی اور خود کو جہالت کی وادیوں سے باہر نکالا۔ آپ پڑھیے نبی اعظم ختمی مرتبت کا وہ فرمان جس میں پیغمبر نے فرمایا بعثت بین الجہالتین،
میں 2 جہالتوں کے درمیان مبعوث بے رسالت ہوا۔ وقت ہوتا تو میں اشارہ کرتا، زیارت اربعین کا فقرہ ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَ۔ امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ تاکہ سید الشہداء بندگان خدا کو ضلالت و گمراہی اور جہل و جہالت کی تاریک وادیوں سے باہر نکال سکیں۔ پڑھیے آپ تاریخ اسلام کو اور عرب کے اس دور کو جس دور میں نبی اعظم مبعوث بے رسالت ہوئے ہیں۔ بعثت سے قبل کے حالات جو جہل و جہالت پر مشتمل تھے، بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسہ برس تک جنگ ہوا کرتی تھی۔ شراب نوشی، قمار بازی اپنے شباب پر تھی۔ نبی اعظم نے آنے کے بعد ان تمام جہالتوں کو ختم کیا ہے اور اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا احترام کیا ہے۔ چند عمل انجام دیتے تھے نبی اعظم اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ کے لیے۔ قام الیہا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، اپنی مسند پر بٹھالتے تھے۔ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، نبی اعظم بی بی دو عالم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ جہل و جہالت کو ختم کیا ہے پیغمبر خاتم نے، جو بعثت سے قبل کی جہالت تھی۔ ایک جہالت جس کی طرف نبی اعظم نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا وہ ہے بعد رحلت پیغمبر اعظم نام نہاد مسلمانوں کی جہالت، جنہوں نے سنت پیغمبر کے مقابلے میں بدعت قائم کی اور اعلان ولایت امیر المؤمنین کے مقابلے میں خود ساختہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ یعنی اس دور کے بعض مسلمانوں نے بعد پیغمبر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا۔ جانے قربان جائیں شہدائے کربلا علیہم السلام پر، جنہوں نے اس سخت دور میں دولت، ثروت، اقتدار، ظاہری عزت، تصوراتی عزت کو ٹھوکر مار کر اپنے وقت کے امام فرزند زہرا سید الشہداء حضرت امام حسین کی معرفت حاصل کی۔ عزیزان گرامی، بہت اہم موضوع ہے معرفت سرکار حجت۔ میں 1-2 روایات پیش کروں جو سر دست میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ ہونا چاہیے اس سلسلے میں مختلف لیکچرز، ہونا چاہیے سال بھر معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں پروگرامز۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیمہ شعبان کے موقع پر چراغانی کر لے، اپنے مرحومین کی قبروں پر چلا جائے، گل پاشی کر لے، گھر میں حلوہ بنا لے، پٹاخے پھڑا لے، ہو گیا معرفت امام زمانہ کا مرحلہ سر۔ یہ معرفت درکار نہیں ہے۔ معرفت سرکار حجت کا مطلب یہ کہ انسان، پڑھیے گا آپ ارباب مقاتل نے کیا لکھا ہے، انسان شہدائے کربلا کی طرح اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہر پل آمادہ رکھے۔ آپ سوچئے میدان کربلا، نماز ظہر کا ہنگام، سعید و زہیر، معرفت امام زمان اس دور میں سعید و زہیر کیا اس منزل پر تھی کہ جب آخری لحظہ حیات میں امام عالی مقام نے سر اپنے زانو پر رکھا ہے، اس موقع پر جناب زہیر نے یہی سوال کیا تھا، اوفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند زہرا یہ بتائیے کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ یہ ہے معرفت۔ میں 1-2 نمونے پیش کروں۔ مثال کے طور پر آغا جعفر سبحانی نے لکھا ہے اپنی کتاب فروغ ابدیت میں، جنگ احد، نبی اعظم کے بارے میں پروگنڈا کیا گیا کہ پیغمبر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ خبر پہنچی مدینہ منورہ، نبی کا چاہنے والا اپنے وقت کے امام یعنی نبی خاتم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ معرفت فقط مردوں کو نہیں حاصل کرنی ہے بلکہ ہماری خواتین کو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ وہ شخص نکلتا ہے مدینے سے، بین راہ ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ خاتون کون ہے؟ جو پشت شتر پر 3 جنازے لے کر آ رہی ہے۔ آنے والے نے جنازوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، صرف ایک سوال، یہ بتاؤ ہمارا وقت کا امام یعنی اللہ کا آخری نبی کس حال میں ہے؟
وقت کے امام کی معرفت کا اندازہ لگائیے. صلوات بھیجیے گا برا محمد والے محمد. آنے والے نے سوال جنازوں کے بارے میں نہیں کیا ہے بلکہ اپنے وقت کے امام پیغمبر خاتم کی خیریت کے بارے میں سوال کیا ہے. خاتون کہتی خدا کا شکر کہ ہمارا امام زندہ ہے. نبی اپنے دور والوں کے لیے امام تھے، راہبر تھے، رہنما تھے. جب جواب مل گیا اور جواب سے مطمئن ہوا تب اس نے سوال کیا یہ بتاؤ یہ جنازے کس کے ہیں. معلوم ہے یہ کون خاتون تھی؟ عمرو ابن جمعہ جیسے صحابی پیغمبر کی زوجہ. خاتون کہتی ہے جو معرفت امام سے سرشار ہے، جنگ احد میں میرا شوہر مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، لیکن خدا کا شکر کہ ہمارا امام زندہ ہے. یہ ہے معرفت سرکار حجت. قبیلہ بنی دینار کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی روایت ملتی ہے کہ خاتون نے ایسے ہی جواب دیا تھا. یہ معرفت ہمارے ہاں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. امام حسین نے جو میدان کربلا میں اعلان کیا تھا حل من ناصر، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ حل من مغیث، ہے کوئی جو میری صدائے استغاثہ پر لبیک کہے؟ پڑھیے تاریخ کو، لکھا ہے علماء نے بہت سارے افراد کربلا کے راستے میں امام حسین تک پہنچے ہیں، اور جب امام عالی مقام نے سوال کیا ہے کیا تم میری نصرت کے لیے آئے ہو؟ بہانے بنائے ہیں لوگوں نے. مولا میرے بچے چھوٹے ہیں، مولا میرے پاس دوسروں کی امانتیں ہیں، مجھے وطن جانا ہے. امام حسین نے فوراً فرمایا قبل اس کے کہ میری صدائے نصرت تمہارے کانوں تک پہنچے تم یہاں سے چلے جاؤ. اگر کوئی انسان مجھ حسین کی صدائے استغاثہ کو سنے اور لبیک نہ کہے تو پروردگار ایسے انسان کو اوندھے منہ جہنم کے سپرد کر دے گا. تو کیا صدائے نصرت امام حسین فقط سن 61 ہجری تک محدود نہیں؟ آج بھی امام حسین کی وہ صدائے نصرت فضائے عالم میں گونج رہی ہے. کیسی نصرت کرنی ہے ہمیں امام کی؟ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، معصومین کی نصرت کے لیے چند ایک نصرتیں شامل ہیں، آپ توجہ کیجئے گا. پہلی نصرت وہ ہے عملی نصرت. ہمارے یہاں بس اوقات عمل نظر نہیں آتا ہے. بغیر عمل کے انسان امید لگائے فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں. دور نا امیدی کا دور ہے، ہمارے جوان جاب لیس ہیں، یوجنائیں آتی ہیں جو ناکامیاب ہیں. ایسے پرفتن دور میں کرنا کیا ہے ہمارے جوانوں کو؟ آپ توجہ کیجئے گا. آنے والا آتا ہے امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. آنے کے بعد کہتا ہے مولا نصیحت کیجئے. امیر المؤمنین نے 30 نصیحتیں کی ہیں، اور ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. خبردار ان لوگوں میں مت ہو جانا جو عمل کے بغیر اچھی آخرت اور عاقبت بخیری کی تمنا کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھیں گے، واجبات دین کو انجام نہیں دیں گے، حقوق الناس کی رعایت نہیں کریں گے، اور پھر چاہیں گے کہ آخرت میں کامیابی مل جائے. پڑھیے گا امام سجاد نے خدا کی بارگاہ میں جو چند ایک دعائیں کی ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، ان میں بعض چیزوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے. مثلا اللہم انی اعوذ بک من دعاء محجوب. خدایا میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو. ہمارے یہاں دعاؤں کا کلچر ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ہم ابھی خود ساختہ مناجاتوں میں گھرے ہوئے ہیں. دعاؤں کا کلچر کب ڈیولپ ہوگا؟ جب امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھنے کا ہنر آ جائے گا، جب ہم مناجات خمسہ عشر پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، جب ہم امیر المؤمنین یا دیگر معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیں گے. پڑھیے آپ روز عرفہ امام حسین نے کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے. پھر امام سجاد کہتے ہیں میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ کہیں ایسا نہ ہو رجاء مکذوب کہ میں جھوٹی امیدوں والا بن جاؤں. جھوٹی امیدوں والا کیا مطلب؟ یعنی انسان میدان عمل میں نہ اترے،
گھر میں بیٹھا رہے، دن بھر سوتا رہے اور پھر سوچے پیسے کی بارش ہو جائے. ہیں سماج میں ایسے افراد. ٹھیک ہے دور سخت ہے، لیکن جو الصباح مزدوری کے لیے گھر سے مزدور نکلتا ہے، سر شام ساگ سبزی کے پیسے گھر لے کر واپس جاتا ہے. عزیزان گرامی، پہلے مرحلے میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارنا ہوگا. اور پھر وہ عملی میدان بہت وسیع ہے، اسی میں اللہ کی بندگی بھی ہے، اسی میں والدین کا احترام بھی ہے، اسی میں زوجہ کا احترام بھی ہے، اسی میں اپنے بچوں کی اچھی اور حسین تربیت بھی ہے. یہ سارے الگ الگ عناوین ہیں. ان موضوعات پر علماء کو گفتگو کرنی چاہیے. دوسری نصرت جو ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے کرنی ہے وہ ہے مالی نصرت. میں تاکید کرتا ہوں، مالی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ رقوم شریعہ کو ادا کرنا. بعض افراد ہیں جو سارے واجبات کے پابند ہیں، لیکن جب بات خمس کی آتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مولانا خمس کسے دیں؟ مولوی تو قابل اعتبار ہے نہیں. اور بسا اوقات اگر کسی ادارے کو کسی نے دے دیا، اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے اگر ہم نہ دیں تو یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ یاد رکھیے گا، ادارہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے چلانا. اگر وقت کے امام کی خصوصی نظر عنایت نہ ہو تو کوئی ادارہ نہیں چل سکتا ہے. آنے والا آتا ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا یہ خمس کی رقم ہے. آغا بروجردی نے وہ خمس کی رقم قبول کی اور لینے کے بعد فوراً کہتے ہیں یہ سمجھ لینا، یہ جو تم ہمیں خمس دے رہے ہو یہ تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے، بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ تمہاری رقم کو ہم قبول کر کے خمس کی رقم میں تبدیل کر رہے ہیں. ادارے تو دور کی بات ہے، مولوی تو دور کی بات ہے. ایک روایت سن لیجئے، مالی مدد کرنی ہے اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے. روایت کہتی ہے سامن الحجج غریب توس معین الضعفاء غریب الغرباء حضرت امام علی رضا علیہ السلام. مولا امام رضا کے پاس ایک شخص آتا ہے، مالدار انسان ہے، دولت لے کر آیا ہے، بوری میں پیسے بھر کے لایا ہے. روایت کا فقرہ ہے، مولا کے گھر میں پہنچا، ایک گوشے میں اس نے بوری رکھی اور ذہن میں اس کے ایک تصور آیا، ایک خیال آیا کہ اگر ہم جیسے مالدار لوگ اپنے وقت کے امام رضا کو پیسہ نہ دیں تو امام کا کام کیسے چلے. امام معصوم حال دل کو جانتا ہے. توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، جیسے ہی امام رضا نے محسوس کیا کہ اس کے ذہن میں یہ تصور آیا ہے، یہ سوچ رہا ہے، روایت کہتی ہے امام رضا نے ظرف لیا اور وضو کرنا شروع کیا. سنیں گے آپ، امام معصوم پر ہمارا لاکھوں سلام. امام رضا وضو کر رہے ہیں. اب جو وضو کر رہے ہیں تو پانی کے قطرات زمین پر نہیں گر رہے ہیں، بلکہ وہ قطرات زر و جواہر کے بدل کر زمین پر آ رہے ہیں. امام عالی مقام نے اپنے اس ایک عمل سے یہ ثابت کر دیا تم ان پیسوں پر ہم کو تولنا چاہتے ہو، ہم وہ ہیں کہ اگر سنگریزے ہماری ہتھیلی پر آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں، اگر ہم مٹی کی دیوار کو اشارہ کر دیں تو سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جائے. صلوات بھیجیے گا پر محمد اللہم صلی علی محمد. تو ہمیں مالی نصرت کرنی ہے. مختلف نصرتیں ہیں. میں جب اکثر کہتا ہوں کہ جب کبھی مدد کی بات آتی ہے، بھائی مدد کیجئے، تو فوراً مرد مومن کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں مالی مدد کرنی ہے. نہیں، اہم ترین فریضہ موجودہ دور میں صاحبان فکر کا یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے جوانوں کی فکری مدد کریں، جس کا آج فقدان ہے. ہماری ان مجلسوں میں اگر خطبہ، فراز ممبر پر آنے والے، دینی سٹیج پر آنے والے شعراء، قوم کے معزز افراد جوانوں اور نوجوانوں کی فکری مدد کرتے تو یقین جانیے قوم کہیں اور ہوتی. امام سید سجاد نے ابو حمزہ صومالی کی، مولا امام سجاد نے ابو حمزہ صومالی کی، ابو خالد کابلی کی فکری مدد کی ہے. بہرحال سرکار حجت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کمر ہمت کسنی ہوگی، اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. معرفت میں فہرستوار بیان کروں، مجھے نہیں معلوم فیض صاحب نے کیا کیا بیان کیا معرفت کے سلسلے میں. معرفت ایک پورا خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. معرفت
امام زمانہ کی، کبھی ظاہری ہے کبھی حقیقی ہے۔ ظاہری معرفت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں امام کا بایو ڈیٹا معلوم ہو، امام کے پدر بزرگوار امام عسکری، ماں جناب نرجس خاتون جن کا سلسلہ نسب جناب شمون تک پہنچتا ہے، اور فلاں تاریخ میں امام کی ولادت ہوئی ہے، دن فلاں تھا۔ پھر امام کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف مراحل ہیں، دور خفا ہے، دور غیبت ہے، غیبت بھی صغرا اور کبرا میں تقسیم ہوتی ہے، اور پھر دور ظہور ہے جس کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے۔ یہ کم از کم وہ ادوار ہیں جس کے سلسلے میں علماء کو امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ توجہ کیجئے گا، معرفت ظاہری، فرض کیجئے مجھ حیدر عباس رضوی کو میرے دادا کا نام نہیں معلوم ہے، فرض کیجئے مجھے اپنی تاریخ ولادت نہیں یاد ہے، مجھے اپنی جائے ولادت کا علم نہیں ہے، مجھے اپنے آبائی وطن کا علم نہیں ہے، میں بھول گیا میں کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، تو میری اپنی شخصیت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میرا ایمان خطرے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو اپنے وقت کے امام کے ان ظاہری خصائص کا علم نہ ہو تو وہ اس حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو کربلا میں امام حسین کے اصحاب و اعوان و انصار کے ہم معرفت حقیقی پائی جاتی تھی۔ تذکرے بہت ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہمیں نواب اربعہ کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے ان نائبین میں عام کون ہیں، خاص کون ہیں، ان کا کام کیا تھا۔ ہم الجھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ان ممبروں سے جذباتی گفتگو کی گئی، وقت ضائع کیا گیا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور مستقل کہتا رہوں گا جب تک حیات ہے، جب تک ہم اور آپ واقعی میں اپنے ایک قدم کو آگے نہیں بڑھا لیتے اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے۔ اب آپ توجہ کیجئے، امام کی ولادت ہوتی ہے، بہت کچھ لکھا ہے جناب شیخ صدوق نے، میں ان باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام عسکری نے اپنی پھوپھی کو بلایا ہے، اور ابھی تک امام عسکری کی پھوپھی کو بھی نہیں پتا ہے کہ ولادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ جب بتایا ہے، کہا کوئی آثار نظر نہیں آتے، کہا پھوپھی میں کہہ رہا ہوں جناب حکیمہ خاتون سے۔ نصف شب گزر گئی، جناب حکیمہ صحن خانہ میں آتی ہیں، آسمان دیکھتی ہیں، پریشان ہیں، پھر امام کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ولادت کا وقت قریب ہے، یہاں تک کہ بعض سوروں کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہنگام نماز جناب نرجس خاتون کی بطن سے ہمارے وقت کے امام حضرت صاحب الزمان کی ولادت باسعادت۔ آپ توجہ کیجئے گا، امام کی ولادت ہوئی، امام نے اپنی ولادت کے بعد فوراً ہی پہلا کام جو کیا ہے وہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دی ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ یہ جو ہمارا عقیدہ کبھی کبھی فوراً ڈاماڈول ہو جاتا ہے، قیصر صاحب نے بتایا ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، واقعہ افسوس ہوا، نہ جانے کتنے اعزاء ہمارے ہم سے بچھڑ گئے اس کووڈ کی سیکنڈ ویو میں۔ اور اس دوران اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن یہ زبانوں پر جو کفریہ جملے آ جاتے ہیں، ابھی تو مرنے کے دن نہیں تھے، ہمارا ہی عزیز کیوں مر گیا، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں، یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا من اتانا لم یعدم خصلۃ من اربع، جو شخص ہماری بزم میں آتا ہے، جو فرش اعضاء پر آتا ہے، اسے 4 صفات و خصوصیات میں سے کوئی ایک صفت ملنی چاہیے۔ سب کو نہیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز آیت محکمہ، فرش اعضاء حسین پر آنے والے کا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید مضبوط کب ہوگا؟ جب قوم بے جان دھاگوں سے باہر نکلے گی۔ یا آپ جو دیکھتے ہیں شبیہوں پر تالے بندھے ہوئے ہیں اور نہ جانے اس قسم کی کتنی باتیں، لوبان اور اگربتی، اور یہ بدعتیں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، بہت خطرناک موضوع ہے، ڈرتے ہیں لوگ اسے بیان کرتے ہوئے۔ پیغمبر کہتے ہیں جب بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگیں، بدعت یعنی نئے نئے ایجادات، نئے نئے رسومات، خود ساختہ دین،
تو علماء کی ذمہ داری ہے آئیں اور آنے کے بعد عوام کو حقائق سے آگاہ کریں، اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ مولا امام باقر سے پوچھنے والے نے پوچھا جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو وہ کس سنت و سیرت پر عمل کریں گے؟ امام فرماتے ہیں ما سار بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ان کی سنت و سیرت وہی ہوگی جو سیرت نبوی تھی۔ سوال کیا ہے محمد ابن مسلم نے، مولا وہ سنت نبوی تھی کیا؟ امام فرماتے ہیں پیغمبر نے اپنے دور کی جاہلیت والی رسموں کو ختم کیا تھا، امام زمانہ آئیں گے جہل و جہالت سے بھری ہوئی رسموں کو سب سے پہلے ختم کریں گے۔ بہت معتبر روایات میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے امام نے ولادت کے بعد، نبی کی رسالت کی گواہی دی، اور پھر امیر المؤمنین سے لے کر کے امام عسکری یعنی اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں تحفہ سلام روانہ کیا ہے۔ جب امام عسکری کا تذکرہ ہو گیا، اب یہاں پر امام کہتے ہیں پھوپھی اماں اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے کر جائیے۔ دیکھیے ادب سکھایا ہے ولادت کے فوراً بعد امام عسکری نے۔ ہم آپ سوچتے ہیں بچہ بڑا ہوگا خود بخود سیکھ جائے گا، نہیں، علماء نے بیان کیا احادیث معصومین سے استفادہ کرتے ہوئے بچوں کی تربیت ان کی ولادت کے بعد نہیں، شادی کا ارادہ کرو، بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ آدمی سوچتا ہے یوں ہی امام خمینی کوئی بن جائے کوئی یوں ہی رہبر معظم، یوں ہی سیستانی، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب مقدس اردبیلی کی ماں سے پوچھا گیا آپ کا بیٹا مقدس کیسے بنا، سنیے گا جواب کیا ہے۔ مقدس اردبیلی کی ماں کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کو اس کی کمسنی میں بغیر طہارت و وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے۔ اس لیے کہا گیا جب ایک خاتون حاملہ ہو تو اس کی زندگی کے تمام حرکات، سکنات، لحظات نہایت ہوشیاری میں بسر ہوں۔ کیا کھا رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اسے علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ کھانا، اس کا یہ دیکھنا، اس کا ادھر ادھر جانا سب اس بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے جو اس کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے۔ امام کی ولادت ہو گئی، ابھی امام کا دور خفا شروع ہوا ہے، امام مخفی ہیں۔ جب امام کی 3 برس کی عمر ہو گئی تب امام عسکری نے اپنے سب سے معتبر صحابی کے سوال کے جواب میں، جس نے پوچھا تھا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا، امام نے پیش کیا ہے اپنے بیٹے کو 3 برس کی عمر میں۔ امام نے آ کر کے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ ایک راستہ امام زمانہ کو پہچانوانے کا امام عسکری نے کیا اختیار کیا، لا کر کے ان کی کمسنی میں دوسرے اصحاب کے سامنے پیش کر دیا، یہ ہے میرا فرزند جو میرے بعد میرا جانشین ہوگا، تمہارا آخری امام ہوگا۔ دوسرا راستہ اس دور خفا میں امام نے امام زمانہ کی معرفی کے لیے جو اختیار کیا ہے وہ ہے مختلف عقیقے کرنا۔ ایک عقیقہ نہیں کیا ہے، مختلف عقیقے، اور پھر گوشت کو تقسیم کروایا ہے، فلاں جگہ لے کر چلے جانا، فلاں جگہ فلاں میرے چاہنے والوں، تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ امام عسکری کے فرزند کی ولادت ہو چکی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک اور راستہ ہے، وہ ہے اپنے بعض خصوصی اصحاب کے نام امام عسکری کے خطوط۔ توجہ کیجیے گا، یہ میں جو بار بار دین سازی کا لفظ استعمال کرتا ہوں اپنی مختلف تقاریر میں، ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں رائٹ نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے، توجہ کیجیے گا دین کتنا حساس ہے، روایت کہتی ہے امام عسکری نے ایک خط لکھا اور ایک ڈنڈے کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں رکھا اور اپنے ایک چاہنے والے کو دیا، اسے فلاں کو پہنچا دو۔ امام کا صحابی لے کر چلا، راستے میں کہیں سواری بیٹھی، اسی ڈنڈے سے جس میں خط رکھا ہوا تھا اس نے ضرب لگائی، وہ ڈنڈا ٹوٹا، خط باہر نکل آیا، لے کر مولا کے پاس آیا، مولا یہ آپ کی امانت۔ امام نے اظہار ناراضگی کیا ہے، کس نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم اس ڈنڈے سے ضرب لگاؤ جسے میں نے امانت کے طور پر تمہیں دیا تھا کہ فلاں جگہ پہنچانا ہے؟ یعنی امام کے حکم میں اس حد تک بھی چوں اور چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
عزیزان کرام، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، دین میں نہ گھٹانے کا حق مجھے ہے نہ دین میں بڑھانے کا حق مجھے ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان افراد پر جو بعد رحلت پیغمبر اعظم دین میں گھٹا بھی رہے تھے، دین میں بڑھا بھی رہے تھے، پھر بھی مسند خلافت پر نہیں، دین میں نہ گھٹانا ہے۔ ہم یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یزید نے حلال محمدی کو حرام کیا تھا، حرام محمدی کو حلال کیا تھا۔ میں ایک شبہہ دور کر دوں، امام حسین نے اس لیے یزید کے مقابلے میں قیام نہیں کیا کہ یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، اس سے پہلے کے افراد بھی ایسے تھے، بعد کے خلفاء بھی ایسے ہی گزرے ہیں، عیاشیوں میں جن کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں۔ امام حسین چاہتے تھے یزید جیسی بدعت جو منظر عام پر آ گئی ہے اس کے سامنے مقابلہ کریں۔ عزیزان گرامی، دور خفا امام نے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہے اپنے چاہنے والوں کو جواب دلوانا ان کے سوالات کا۔ مثلا روایت کہتی ہے مولا کے پاس ایک گروہ آ گیا، آپ توجہ کیجئے گا، ہم تو ہر طرح کا لفافہ لے کے رکھ لیتے ہیں، ہمیں تو جو مل جائے ہم کھا لیتے ہیں۔ آنے والا گروہ امام کے پاس مسائل لے کر آیا ہے، امام نے اس کمسنی میں سارے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ایک پیغام ہے اس میں۔ روایت کہتی ہے اس گروہ نے مولا کی خدمت کیا، چند تھیلیاں تھیں، امام نے ساری تھیلیوں کو لیا اور ایک تھیلی سے 8 اشرفیاں باہر نکالی۔ امام نے کہا ان سکوں کو میرے فلاں چاہنے والے کو لے جا کر دے دینا، یہ مال حرام ہے، ہم اہل بیت کو حرام پیسہ نہیں چاہیے۔ اب وہ افراد جو مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں خم سے نہیں نکالتے ہیں، کیا ان کی عزاداری بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی؟ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، معتبر روایات میں موجود ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، مؤسس حوزہ علم قم جناب حائری یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ، فاؤنڈر ہیں حوزہ علم قم کے، انہوں نے کہا تھا عزاداری ایک مستحب عمل ہے جس کے دامن میں سینکڑوں واجبات پوشیدہ ہیں، سینکڑوں واجبات پوشیدہ ہیں۔ یہ دور خفا ہے۔ پھر اب آتا ہے دور غیبت کا۔ آپ توجہ کیجئے گا، دور غیبت میں بھی غیبت صغریٰ نواب اربعہ ہیں، حسین ابن روح، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، علی ابن محمد سمری، اور پھر نائبین عام میں الا ماشاء اللہ آذربائیجان کی سرزمین پر امام کا ایک چاہنے والا۔ آپ سنیے گا، ہمیں اور آپ کو کیسا منتظر بننا ہے، کیسی معرفت رکھنی ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ اس چاہنے والے کو 80 برس کی عمر میں نابینائی لاحق ہو گئی، وہ نابینا ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک غلام رکھا جو ان کی طرف سے خط و کتابت کرتا تھا، ان کے مسائل کو دیکھتا تھا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، امام زمانہ کا کوئی خط نہیں آیا اس امام کے نائب عام کے پاس۔ لکھا ہے علماء نے، معتبر علماء نے، علامہ مجلسی سمیت شیخ مفید اور دیگر معتبر علماء نے، کس کا غلام کہتا ہے آپ کچھ افسردہ نظر آ رہے ہیں۔ کہا ہاں کیا کروں، ایک عرصہ ہو گیا میرے مولا نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ اچانک اتنے میں قاصد آیا، خط پڑھنا شروع کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ خط پڑھنے والا غلام خاموش ہو گیا۔ یہ امام کا نائب عام کہتا ہے خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ کہتا ہے آپ کے مولا نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں، شاید آپ سن کر کے ناراض ہوں۔ کہا ارے کیسی باتیں کرتے ہو، میرے مولا نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے، پڑھ کے سناؤ۔ کہا آپ کے مولا نے لکھا ہے کہ 40 دنوں بعد آپ کو موت آ جائے گی، سنیں گے آپ؟ پھر وہ کہتا ہے آپ کے مولا نے لکھا ہے کہ اتنے دنوں بعد آپ کو بینائی واپس مل جائے گی۔ آپ کے مولا نے اس خط کے ساتھ آپ کو کفن بھی بھیجا ہے۔ کتنا خوش قسمت تھا کہ امام وقت اس کے لیے کفن بھیج رہا تھا۔ اب اس نے اپنے ایک سنی متعصب دوست کو بلایا ہے جس کے ہاں دشمنی اہل بیت ہے، کینہ ہے۔ کہتا ہے میرے مولا نے مجھے یہ بشارت دی ہے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو، بالکل وہی صورتحال جو مختلف جنگوں کے موقع پر نبی اعظم کے لیے منافقین نے کہا۔ جنگ خندق، سلمان دوڑ کر آئے ہیں پیغمبر کے پاس، پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، پیغمبر نے ضرب لگائی ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب پوچھا گیا کیوں صدائے تکبیر، کا مدائن کے محل دکھ رہے ہیں، یمن میں مختلف شہروں کے محل دکھ رہے ہیں، شام میں موجود محل دکھ رہے ہیں۔ کسی منافق نے کہا انہیں غیب کی خبریں کہاں سے معلوم ہو جاتی ہیں، مذاق اڑایا ہے۔ فوراً آئے قرآنی نازل ہوئی، اللہ جسے چاہتا ہے صاحب عزت بنا دیتا ہے۔
عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے اپنے دوست سے کہا، اس نے کہا کیسے ان کو معلوم؟ کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھائی، 40 دنوں کا مسئلہ ہے، انتظار کر لو، اگر میرے امام کی بات صحیح ہوئی تو میں گزارش کروں گا کہ تم آ جاؤ اس مکتب و مذہب سے پیوست ہو جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ لکھا ہے علماء نے 40 دنوں کے بعد جب امام کی بات سچ ہو گئی اور مختلف افراد نے ان کا امتحان لے لیا، انگوٹھی کس رنگ کی ہے، اس پر کیا لکھا ہوا ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ ان کا سنی دوست آتا ہے اور اپنے وقت کے امام سرکار حجت سے گفتگو کرتا ہے، مولا میں نے آپ کے پاس آنے میں دیر کی، مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ دور غیبت صغرا، پھر دور آتا ہے دور غیبت کبرا کا، ہے میرے پاس ابھی 20 منٹ، آپ سن لیجئے۔ دور غیبت صغرا ہو، دور غیبت کبرا ہو، دور ظہور ہو، امام کے چند ایک کام ہیں۔ مثال کے طور پر امام کے کاموں میں ایک کام ہے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنا۔ کون بیان کرے گا؟ امام حسین نے فرمایا ان للقرآن ظاہرا و باطنا ولبطنہ بطن الی سبعۃ ابطن، قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن، یہاں تک کہ قرآن مجید کے 7 بطون ہیں۔ یہ جو بدبخت انسان نے قرآن پر انگلی اٹھائی ہے، اس نے امام حسین کا یہ قول نہیں پڑھا تھا۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک قرآنی آیت پڑھوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے۔ تو کیا مطلب؟ انسان یہ دیکھے کہ یہ مٹن ہے، قورمہ ہے، کباب پراٹھا ہے، چکن ہے، روسٹڈ ہے، فلاں ہے، نان ہے، شیرمال ہے، یہ مقصد ہے؟ نہیں، مفسرین نے بیان کیا مقصد یہ ہے کہ جب انسان دسترخوان تک پہنچے تو ایک مرتبہ غور کر لے، کھانا جائز ہے یا ناجائز، کھانا حلال ہے یا حرام۔ اور آگے بڑھوں، یہ تو ستم ظریفی ہے کہ بعض افراد نے غدیر کو تنہا مرکز اعلان ولایت بنا لیا۔ غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، راز بعد شہادت امیر المؤمنین کھلا ہے، یتیموں نے گریہ کیا ہے، بے کسوں نے زار زار گریہ کیا ہے۔ بعد شہادت جب حسن و حسین دفن کر کے آئے ہیں، گوشے سے گریہ ازاری کی آواز آئی ہے، متوجہ ہوئے، مفروق الحال کیوں رو رہے ہو؟ آنے والا آتا تھا، لقمے بنا کر کھلاتا تھا۔ کہا نہیں آئیں گے، میرے بابا تھے، شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا، غدیر نام ہے سماج کے بے کس افراد کی پناہ گاہ کا۔ دنیا میں اگر کوئی کہیں بھوکا ہو، کوئی بولے نہ بولے، جس کا تعلق میدان غدیر یا مولا غدیر سے ہے، وہ علی کا چاہنے والا اس بھوکے کا پیٹ ضرور بھرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے گا۔ اور پھر معاملہ یہیں پر نہیں ختم ہو گیا، یہ تو ایک ترجمہ ہوا انسان اپنا کھانا دیکھے، ایک تفسیر ہو گئی انسان کھانے کے وقت دیکھے جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ جب کھانا کھائے تو غور کر لے کوئی پڑوس میں بھوکا تو نہیں ہے، کوئی یتیم سسکیاں تو نہیں لے رہا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں میرے عزیزوں، ہمارے اپنے ملک کے کروڑوں افراد بھوکے سوتے ہیں۔ آپ اپنے اطراف میں ضرور غور کر لیا کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پریشان حال ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ تعویل کا مرحلہ ہے، جس کے لیے امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام، مولا امام باقر کہتے ہیں پروردگار نے اس آیہ کریمہ میں ایک مطالبہ کیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ۔ اللہ اکبر، بات کھانے کی ہو رہی تھی۔ امام باقر اس آیہ کریمہ کی تعویل میں کہتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ بات کھانے کی تھی، کہاں بات معلم کی آ گئی۔ یہ جو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتے ہیں اور پھر مسائل 18 20 25 برس کے بعد دیکھتے ہیں خراب ہو گئے، سوچ لینا چاہیے استاد کون ہے، کون پڑھانے والا ہے۔ تنہا ان اسکولز میں نہیں، یہ مجالس عزائے سرکار سید الشہداء بھی ایک دینی درسگاہ، یہاں منبر پر آنے والا ہے آپ کا معلم، آپ ہیں اس کے شاگرد۔ امام باقر کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ، انسان اپنا کھانا دیکھے، انسان یہ دیکھے تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر یہ مجالس اعزا دینی درسگاہ، فراز منبر پر آنے والا معلم،
تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ نہیں کہ ممبر پر آنے والا فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ ہاں میں صاف صاف بتا دوں آپ کو، صرف امام حسین کے نام کا ایک رنگین پوسٹر نظر آ جائے دوڑے مت چلے جائیے، مولا کی مجلس ہے، نہیں غور کر لیجئے وہاں جانے سے آپ کو کچھ ملے گا یا نہیں۔ ملنے سے مراد یہ مادی تبرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم میں اضافہ ہوگا یا نہیں، معرفت سرکار حجت میں اضافہ کا سبب بنے گی یہ مجلس یا نہیں بنے گی۔ امام کا کام ہے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا۔ میں صرف ایک روایت پیش کروں، روایت کہتی خلیفہ وقت کے پاس ایک چور کو لایا گیا اور سوال کیا گیا، مولا قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو یا چوری کرنے والی خاتون اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ خلیفہ وقت سے پوچھا گیا حضرت خلیفہ یہ بتائیے اس کا ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ خلیفہ صاحب کو کچھ علم نہیں تھا، یہ باب مدینۃ العلم کے گدا تھے، کہا علماء کو بلایا جائے، یعنی علماء ان سے بہتر تھے، خلافت کی گدی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، علماء کے سپرد کر دینا چاہیے تھا، لیکن علماء بھی اگر باب مدینۃ العلم سے وابستہ نہ ہو تو اختلاف رائے، کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے یہاں سے۔ بھیجا گیا در امیر المؤمنین پر، 8 برس کا بچہ باہر نکلتا ہے، مولا نے کہا اس سے پوچھ لو۔ سوال کیا گیا، آغوش عصمت کے پروردہ بچے نے ایک جواب دیا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ان القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے، اور قرآن نے کہا ہے ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ اللہ سے مخصوص ہیں، لہذا ہتھیلیاں نہیں کاٹی جائیں گی، فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ امام کا کام ہے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا، امام کا کام ہے مذہب کا دفاع کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ بحرین میں ہم 70-80% کب سے ہو گئے؟ آپ عثمانی دور کا مطالعہ کیجئے، آج سے 500 برس قبل ہم 20% تھے، یہ 70-80% کیسے ہو گئے؟ مذہب کا دفاع کیا ہے، وقت کے امام نے مکتب کی پاسبانی کی ہے سرکار حجت نے، اور یہ وقت کے ظالم و جابر حکمران سن لیں، اسلام کے تئیں جتنی نفرتیں چاہو پھیلا لو، وارث اسلام پس پردہ غیبت ہے، اذن ظہور کا انتظار ہے، جتنے ظالم ہیں ان سارے ظالموں کا خاتمہ ہوگا۔ حد یہ ہے کہ اگر ظلم پہلو رسالت میں آرام کر رہا ہے تو وہاں سے بھی ظلم کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا آئے گا۔ ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ہاں ظلم زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، جتنے حکمران ہیں یہ سارے بغور سن لیں، ہم جہاں عقیدہ کربلا کے ماننے والے ہیں وہیں ہمارے ہاں عقیدہ انتظار ہے۔ عقیدہ کربلا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر جان دینی ہے جان دے دو، ظلم ہو رہا ہے ظلم برداشت کر لو، لیکن عقیدہ انتظار ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ آج جتنے ظالم ہیں ظلم کر لینے دو، آنے والا دن ہمارا ہوگا، اقتدار ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، راہبر ہمارا ہوگا، حجت خدا ہوگی۔ امام کا کام ہے مکتب کی پاسبانی۔ اب آپ سوچئے عثمانی دور حکومت ہے، بحرین کی سرزمین پر بادشاہ کے پاس وزیر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک انار پیش کرتا ہے، انار پر عبارت لکھی ہوئی ہے ان ابا بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ چاروں اللہ کے رسول کے خلفاء ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ قدرتی طور پر پھل پر کندہ ہے یہ عبارت، ہم اس سے ثابت کریں گے کہ یہ خلفاء پہلے ہیں، اور ان کے مردوں کو بلا کر کے ان سے ٹیکس وصول کریں گے، اگر یہ ٹیکس نہیں دیں گے تو انہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ توجہ کیجئے گا، ان موضوعات کو بولنا چاہیے جرأت کے ساتھ۔ بلائے گیا، علماء گئے،
آج کے دور کے علماء نہیں تھے جو ایک ادھر بھاگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر حالات کیا ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمارے آپسی اختلافات کو ختم کرا دے. ہم جب تک زندہ رہیں خدمت دین کے لیے زندہ رہیں, نام و نمود کے لیے زندہ نہ رہیں. بہت عجیب حالات ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے بسا اوقات. وہ تنزلی ہی جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں ترقی کی شاہراہ کا راہی ہونا چاہیے تھا, لیکن اس انحطاط کو دیکھنے کے بعد واقعاً گریہ کرنا پڑتا ہے بسا اوقات, امام سے درد دل کرنا پڑتا ہے. علماء گئے, علماء آج کے جیسے نہیں تھے کہ ایک ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, ہر ایک اپنے بینر تلے. علماء نے آپس میں ایک کمیٹی بنائی 10 افراد پر مشتمل. ان 10 افراد نے, آج کے دور جیسا نہیں تھا, بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا واقعی میں یہ کام میں اپنے لیے کر رہا ہوں, اور پھر متنبع کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ان 10 افراد نے 3 افراد کو منتخب کیا کہ ہم میں سے ہر ایک رات کی تاریکی میں صحرا اور بیابان میں جانے کے بعد اپنے وقت کے امام سے گفتگو کرے گا. مولا آپ مدد کیجئے. یہ جو ہم اور آپ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن یا الہی عظم البلا یا اللہم عجل ولیک الفرج پڑھتے ہیں, یہ بھی وقت کے امام سے وابستہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے. آپ یقین کیجئے, ہم نے ایران میں دیکھا ہے کیلنڈر ہوتے ہیں, مثلا آج غیبت امام کو اتنے برس گزر گئے, اور صبح میں جب مؤذن آتا ہے اس کیلنڈر کو تاریخ کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ ایک لحظے کا اس کا عمل بھی اسے اس کے وقت کے امام سے مربوط کر رہا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کیا اس حد تک ہم اپنے وقت کے امام سے وابستہ ہیں یا نہیں. کم از کم اتنی دیر کے لیے تو امام کو یاد کر لیں. پہلی رات عالم گیا واپس آ گیا, دوسری رات عالم گیا نتیجہ نہیں نکلا واپس آ, تیسری رات ابن عیسیٰ جاتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں. اچانک ایک نقاب پوش جوان آتا ہے, کیا ماجرا ہے؟ چونکہ معرفت نہیں تھی, پہچانتے نہیں تھے آنے والا کون ہے. کہتے تم سے کیا مطلب؟ کہتے میں صاحب الزمان ہوں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل. اب وہ معرفت و شعور بیدار ہوا. کہا اگر آپ صاحب الزمان ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو حال دل جانتے ہیں. مولا کہتے ہیں پریشان مت ہو, تم جانا اور بادشاہ سے کہنا ہم جواب دیں گے, لیکن آپ کے دربار میں نہیں بلکہ وزیر کے گھر میں, اور گھر کے فلاں حجرے میں. مولا نشاندہی کہ اس حجرے میں جاؤ گے, فلاں رنگ کا ایک تھیلا ہے, اس میں ایک سانچہ رکھا ہوا ہے. اس سانچے کو اٹھانا, کہنا سب کچھ اسی کارنامے کا نتیجہ ہے, اور یہ بھی کہہ دینا کہ جتنے نام تھے سب ختم ہو گئے سوائے 3 ناموں کے. اللہ کا نام باقی رہ گیا, اللہ کے رسول پیغمبر خاتم کا نام باقی رہ گیا, رسول اعظم کے جانشین بلا فصل امیر المؤمنین کا نام باقی رہ گیا. امام کے کاموں میں ایک کام ہے مسئلہ شریعہ کا جواب دینا. توجہ کیجئے گا. اب آپ انصاف سے بتائیے 5G کا دور ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر جو تصویریں اس وقت شیئر ہو رہی ہیں, مثلا یہ پکا پل اس طرح کا ہو گیا, فلاں بس اسٹیشن, واقعا دیکھا ہوگا آپ نے. اور ابھی آئی ہے مکھ منتری کی طرف سے ایک تصویر. امام کا کام ہے مسئلہ شریعہ کا جواب دینا. 5G کا دور ہے, طرح طرح کی موویز ہیں, مختلف اقسام کے گیمز ہیں, نوجوان اس سے جوجھ رہے ہیں, آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ماہ رمضان کے اپنے مسائل ہیں, نوجوانوں کے اپنے مسائل ہیں, خواتین کے اپنے مسائل ہیں. امام پسے پردہ غیبت ہیں, ہماری نگاہیں گناہ آلود ہیں, ہم امام کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں. کیسے جواب حاصل کیا جائے؟ کیا ہم لاوارث ہیں؟ نہیں. انہی ایام کے لیے امام عسکری نے فرمایا تھا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. ہر مرجع تقلید کی تقلید نہیں کرنا ہے, بلکہ کچھ شرائط ہیں. جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو, جو اپنے نفس کو کچلنے والا ہو, جو امر رب کی اطاعت کرنے والا ہو, تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مرجع کی تقلید کریں. اور پھر امام آخر نے اور وضاحت کر دی کہ جب نئے نئے مسائل پیش آئیں فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, جب نئے نئے مسائل پیش آئیں تو در کی ٹھوکر مت کھانا.
بلکہ ان نئے مسائل کو لے کر کے عالم علوم اہل بیت، فقیہ اہل بیت، مجتہد جامع الشرائط، بابصیرت مرجع تقلید کے پاس اپنے آپ کو پہنچا دینا۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجتہدین، یہ فقہاء، یہ علماء میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر الہی حجت ہوں۔ اور ایسے عالم میں وہ افراد جو ہندی زبان میں نوحہ پڑھتے ہیں، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ مراجع اعظام کے فتاویٰ کے سلسلے میں گفتگو کریں تو حیرت ضرور ہوتی ہے۔ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امن گاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ امام کے مختلف کاموں میں سے چند ایک کام میں نے بیان کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، دور کوئی سا بھی رہا ہو، بس میں ختم کر رہا ہوں، کوئی سا بھی دور رہا ہو، ہر دور میں صدر اسلام سے لے کر کے آج تک جن مسائل پر سب سے زیادہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ و مناقشہ ہوا ہے، وہ مسئلہ غیبت و وجود سرکار حجت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ 3,500 سے زیادہ احادیث ہیں کتب اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں۔ کس کے سلسلے میں؟ امام زمانہ کے سلسلے میں۔ تقریباً 265 آیتیں ہیں سرکار حجت کے سلسلے میں قرآن مجید میں، لیکن کیا کیا جائے؟ 250 آیتیں، 3,500 احادیث، اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نہ اگلنے پر تیار ہے نہ نگلنے پر آمادہ ہے، یعنی نہ غیبت کا اقرار کر کے مومن و مسلم بننے پر آمادہ ہے، نہ غیبت کا انکار کر کے مشرک و ملحد بننے پر تیار ہے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ ساری غیبتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ زنجیر مذہب کی پہلی کڑی کا نام ہے توحید۔ وحدانیت پر انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ خدا غیب کا اقرار نہ کر لے۔ خدا غائب ہے، مسلمان مانتا ہے، انبیاء کو نہیں دیکھا، تسلیم کرتا ہے، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، حور و غلمان کو نہیں دیکھا، جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، مسلمان مانتا ہے، جہنم کے سانپ بچھو کو نہیں دیکھا۔ کیوں مانتے ہو؟ کہا کیونکہ نبی نے کہا تھا، اسی نبی نے کہا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جن کا 12واں وہ ہوگا جو نام میں، رفتار میں، گفتار میں، صورت و سیرت میں ہو بہو میرا جیسا ہوگا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کے فکر و شعور کو مفلوج کر دیا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، کان تو ہیں اس سے سنتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ آپ پڑھیے، اب سے تقریباً 30 برس قبل موجود ہے فارسی زبان، عربی زبان میں، گوگل پر، سعودی عرب میں سیمینار ہوتا ہے سرکار حجت کے سلسلے میں، بزرگ علماء ان کے اکابرین پہنچے ہیں، مفتی پہنچے ہیں۔ سیمینار جب ختم ہوتا ہے تو سیمینار کا کنوینر ظاہراً ڈاکٹر عبد الحسین کر کے نام ہے، موجود ہے ان کا نام، انہوں نے اعلان کیا ہے، نام ہے ڈاکٹر عبد المحسن۔ سیمینار ختم ہوا، انہوں نے سیمینار کے خاتمے پر اپنی تقریر میں بیان کیا کہ آخری امام کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہیں صحیح ہیں، امام کا وجود یقینی ہے۔ اور آگے بڑھیے، وہابیت کا فکری رہنما ابن تیمیہ لکھتا ہے ان الاحادیث التي وردت بها على خروج المہدی صحیحہ رواها ابو داود وغیرہ، یہ جو حدیثیں آئی ہیں آخری امام کے سلسلے میں صحیح ہیں، جنہیں ابو داود وغیرہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی باطل اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ قرآن نے اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کتنا ہی انکار کر لیں، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، پروردگار چاہتا ہے کہ نور ولایت اہل بیت طاہرین
تا روز قیامت منور رہے، روشن رہے، آشکار رہے، تابناک بنا رہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت کا امام زندہ ہے۔ یہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستان لکھ دوں، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں، اور ہمیں بھی مزہ آتا ہے۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے سارے عریضے بھیج چکے، امام کا کوئی ایک جواب ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ذمہ داریاں سنگین ہیں، ہمارے فرائض نہایت حساس ہیں دور غیبت کبریٰ میں۔ میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں امام کے سلسلے میں، تھیسس ہے میری اس موضوع پر، گریجویشن کے بعد جو میں نے لکھا ہے۔ کیا کہا ہے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے سرکار حجت کے سلسلے میں؟ آپ ذرا تصور کیجئے، ابو خالد کابلی جو چوتھے امام، حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام سجاد کے معتبر صحابی، اور میں بتا دوں یہ جو ہم کبھی کبھی اپنی سیادت پر، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، پدرم سلطان بود پر ناز کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ انسان کا اپنا عمل، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا تقویٰ اس کے کام آئے گا۔ ابو خالد کابلی پہلے دن سے امام سجاد کے چاہنے والے نہیں تھے، کیسانی مذہب کے تھے، لیکن امام سجاد تک پہنچے ہیں تو امام کے معتبر صحابی بن گئے۔ ابو خالد کابلی سے امام فرماتے ہیں ان اہل زمان غیبتہ ہی، تفسیر پوچھی ہے انہوں نے آئے ولایت کی، میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ ان اہل زمان غیبتہ ہی، آخری حجت خدا کی غیبت کے دور کے افراد افضل من اہل کل زمان، ہر دور کے افراد سے افضل اور بافضیلت تر ہوں گے۔ آپ سوچئے ہر دور میں کون لوگ آ گئے؟ ہر دور میں ائمہ اطہار کا دور بھی آ گیا۔ ان ائمہ اطہار کے دور کے مؤمنین و مسلمین سے افضل ہیں موجودہ دور کے مؤمنین، لیکن کب؟ جب معرفت رب کے ساتھ دینی واجبات کی پابندی ہو، معرفت امام ہو۔ عزیزان گرامی، پھر مولا کہتے ہیں اس دور میں، یعنی دور غیبت کبریٰ میں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے سے زیادہ سخت ہے۔ آج کے دور میں ایمان بہت سستا ہو گیا ہے، بہت سستا ہو گیا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے تبرکن، بلکہ دو حدیث سنا دوں اور پھر میں چند منٹ مصائب اور گفتگو تمام کر دوں۔ مثلا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام صادق کہتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ کتنی عظمت ہے امام زمانہ کی۔ امام صادق کہتے ہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، چھٹے امام 12ویں امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے آخری امام کا دور نصیب ہوتا تو میں اپنی عمر ان کی خدمت میں بسر کرتا۔ یہ فضیلت ہے سرکار حجت کی۔ ایک روایت اور سن لیجئے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ نبی اعظم کہتے ہیں اینا اخوانی، روایت کہتی ہے پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان سوال کیا کہاں ہیں ہمارے بھائی؟ سارے صحابیوں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، نبی نے کہا نہیں، انتم اصحابی، تم ہمارے صحابی ہو۔ کہا پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ سنیں گے روایت کیا کہتی ہے، کتنی دل نشین روایت ہے۔ روایت کہتی ہے نبی کہتے ہیں ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان سفیدی پر سیاہی میں ہوگا۔ پھر سے سن لیجئے، جن کا ایمان سفیدی پر سیاہی میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا نہیں ہوگا، صرف اور صرف صفحات پر عبارتوں کو لکھا ہوا دیکھا ہوگا جس سے انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا ہوگا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب کو معرفت امام زمانہ کی دولت سے مالا مال کرے۔ میں 2-3 منٹ سے مسائل پڑھتا ہوں اور بات کو ختم کر دوں گا۔ وقت کا امام اپنے جد مظلوم امام حسین کے لیے یہی کہتا ہے وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد بزرگوار حسین ابن علی، میں آپ پر خون روتا ہوں۔ سخت ہے منزل۔ آنے والا آغا حکیم کے پاس آتا ہے، آغا محسن الحکیم کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا یہ جو امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے جد بزرگوار پر خون روتا ہوں، یہ خون حقیقی خون ہے یا مجازی خون ہے؟ سنیں گے آپ۔ آغا حکیم، ابھی خانواد حکیم کی عظیم علمی شخصیت کا انتقال ہوا، معبود بحق سرکار حجت
انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ لکھا ہے علماء نے، مرحوم آغا محسن الحکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھ پر رکھا اور امام حسین کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور چند لحظوں کے بعد جو رومال کو ہٹایا ہے تو اب وہاں آنسوؤں کے قطرات پانی کی شکل میں نہیں تھے بلکہ خون کے قطرات تھے۔ ایک مرجع اگر معرفت کے ساتھ ذکر کربلا کرے تو خون روتا ہے، تو وہ وقت کا امام جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے وہ تمام مناظر، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں غیرت مند فاطمہ کا غیرت مند لال حسین ابن علی اپنے ششماہ مجاہد علی اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس دلاور نے شان قلم کرائے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کے سروتن میں جدائی ہوئی حق ہے کہ امام آنسوؤں کے بدلے خون گریا کریں۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ایک روایت سن لیجیے اور بات کو تمام کر دوں۔ امام سجاد نے بار بار اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کیا، 35 برس مسلسل مرثیہ پڑھا۔ امام کہتے تھے جب کھانا آتا تھا، قتل ابن رسول اللہ جائع، نواسہ رسول کو بھوکا مارا گیا، امام مرثیہ پڑھتے تھے، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا، امام کہتے تھے میں اس کا بیٹا ہوں جسے بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا گیا۔ جب منہال نے پوچھا ہے امام سجاد سے، مولا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچیں؟ الشام، 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 بازار شام کا منظر آپ سوچئے۔ کوفے میں جو اسیران اہل حرم کا استقبال ہوا ہے وہاں انداز کچھ اور ہے۔ کوفے میں مخدرات عصمت و طہارت، بنات رسول خدا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا استقبال صدقے کے خرموں سے ہوا ہے، لیکن ہائے مظلومیت امام سجاد، شام کے بازار کے سلسلے میں مولا فرماتے ہیں جب ہمارا یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو ہمارے سروں پر پتھر پھینکے جا رہے تھے، کوئی انگارہ پھینک رہا تھا، انگارہ میرے سر پر آیا، امامے کا کپڑا جلا، میرا سر جل رہا تھا، کوئی ایک نہ تھا جو آگے بڑھتا، بڑھ کر سہارا بن جاتا، اور میں اتنا مجبور تھا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے ذکر سرکار سید الشہداء کا، منجی بشریت، محور کائنات، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان 5 روزہ مجالس میں جس نے جس لحاظ سے بھی شرکت کی ہے، دامے، درمے، قدمے، سخنے، معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت سے مالا مال کر دے، ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ ہمیں علماء کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق مرحمت فرما۔ روئے زمین پر جہاں بھی فرش عزائے حسینی کا اہتمام کرنے والے عزاداران مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق کر دے۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مؤمنین، ہماری قوم کے جوان، شعراء، خطباء، ذاکرین، افاضل، واعظین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، محافظ کربلا، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو کربلا پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے استاد بزرگوار، استاذ الاساتذہ جناب نجم الواعظین مولانا ابن علی واعظ علی اللہ مقامہ، جو آج عصر کے ہنگام دار فانی سے دار
بقا کی جانب کوچ کر گئے معبود انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ حضرات ایک اعلان ہے، انشاءاللہ کل سے 10 سفر تک مسجد میر حیدر حسین نزد راکٹ لانڈری میرا ہی بیان ہوگا، خمس مجالس انشاءاللہ آپ حضرات شریک ہوں۔ البتہ پرسوں کی مجلس میں نہیں رہوں گا، جناب مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ باعث کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات اقصی ٹرسٹ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اس میں بھی شریک ہوں۔ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی مزید تلاوت کر کے مرحومہ مہر آرا زیدی بنت جناب طاہر حسین زیدی صاحب، اہلیہ جناب وسیم قیصر صاحب، مرحوم سید یعقوب حسین رضوی ابن سید مرتضیٰ حسین رضوی، مرحوم حیدر مہدی ابن جناب سید اعجاز علی، مرحومہ قدسیہ سلطانہ بنت جناب سید ذاکر علی، مرحوم سید جعفر حسین ابن جناب سید غلام حسین، اور ہمارے استاد بزرگوار جناب مولانا نجم الواعظین ابن علی صاحب قبلہ باعث علی اللہ مقامہ کو ارسال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ